اللہ الرحمن الرحیم۔ اور باقاعدہ اذان ہوئے گی اور سنتا ادا کر کے جماعت ہوئے گی، پھر محفل آگے جاری رہے گی۔ اور ساڑھے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت باغ دے پھل جو قاری صاحب دا فیض جنہاں نے حفظ تو بعد آگے تعلیم نو جاری رکھیا، انہاں دی باقاعدہ دوسرے آگے مدارس کے اندر جا کے جو تعلیم جاری ہے اس دی خوشبو تواڈے سامنے پھیل رہی ہے۔ کچھ نے اپنے بیان فرمائے اور کچھ اجے باقی نے، انہاں دا بیان اسی سنا گے اور پھر ساڑھے بزرگ خانگاہ شریف تو تشریف لے آؤں گے جو بچیاں دی دستار بھی فرمان گے اور نال نال اپنا نورانی واز بھی فرمان گے۔ اس تو بعد دعا خیر ہوئے گی۔ اور باقاعدہ اذان تو بعد نماز پڑھی جائے گی۔ جتنے بھی حضرات اللہ تک مسجد دی طرف نہیں آئے وہ جلدی جلدی مسجد وچ پہنچ جان، کیونکہ کافی مہمان حضرات مسجد وچ آ پہنچے نے اور ساڑھے لوگ کدے موٹر سائیکل بجا کے دربار دی طرف جا رہے نے تے کدے کسی ایک دکان دے جا کے کھلو رہے نے، کدے اودے کدے ادے۔ اس طرح کام نہیں بندا۔ جلدی جلدی نال مسجد وچ تشریف لاؤ، نماز ادا کرو۔ نماز تو بعد باقاعدہ طور تے جو یہ پروگرام آگے جاری رہے گا، ساڑھے قاری صاحب انہیں تشریف لان گے، وہ باقاعدہ قاری محمد نظیم اشرفی صاحب وہ تلاوت فرمان گے۔ انہاں دی تلاوت تو بعد پھر باقاعدہ حضرت صاحب دا سی بیان سماعت کران گے۔ عشق و مستی پہ محبت کا لبادہ ہوگا، مل کے بیٹھے ہیں تو مدحت کا ارادہ ہوگا۔ عشق و مستی پہ محبت کا لبادہ ہوگا اور ورفانا لک ذکرک سے ہوا ہے ثابت، آج تو ذکر نبی کل سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح نہیں حضور کے غلام بیٹھے ہیں، جب عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو عاشق مچل جاتا ہے۔ میں کوئی نقیب نہیں ہوں، لیکن استادوں نے مجھے حکم دیا تو میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو کم از کم آپ بھی ہمارا تھوڑا جو ہے وہ ساتھ دیجئے، الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے، تاکہ پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے محبوب کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں اور شانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ سارے باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مل کے بیٹھے ہیں تو مدحت کا ارادہ ہوگا، عشق و مستی پہ محبت کا لبادہ ہوگا اور ورفانا لک ذکرک سے ہوا ہے ثابت، آج تو ذکر نبی کل سے زیادہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا ہے اور آفاق کو آسمان سے سجایا ہے، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے اور ستاروں کو سفیدی سے سجایا ہے اور سفیدی کو چمک سے سجایا ہے، چمک کو دمک سے سجایا ہے، دمک کو کشش سے سجایا ہے اور کشش کو زیبائی سے سجایا ہے اور زیبائی کو سورج سے سجایا ہے اور سورج کو سیرت سے سجایا ہے اور سیرت کو انسان سے سجایا ہے اور انسان کو اخلاق سے سجایا ہے اور اخلاق کو ایمان سے سجایا ہے اور ایمان کو قرآن سے سجایا ہے اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جی یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ میرے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ اور ذکر رسول پاک ہے، جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے، میرے خاندان پر
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے باواز بلند عقیدت، محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، اور یقین کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے۔ ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، اور جب ہم اپنے آقا پر پڑھتے ہیں درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے، اور جب ہم اپنے آقا پر پڑھتے ہیں درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ سارے باواز بلند جو ہے وہ گونج پڑ جانی چاہیے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حالے بھی کوئی جی زبانہ نہیں نا خاموش نے، چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے۔ پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، جے خوش ہووے تے ہور لگدا ہے۔ او 90 لبدیاں نے نیکیاں سبحان اللہ تے کیڑا کوئی زور لگدا۔ سارے باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انہی کلمات کے ساتھ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ نعرے کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل پہ، تو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ شہادت ہے گہے الفت پہ قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی کے تفاوت پہ نہ دیکھیے، ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، آج کی یہ محفل مبارکہ میلاد مصطفیٰ و جلسہ و دستار فضیلت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں اپنے اساتذہ کرام کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے،
ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے، اور جو باغ انہوں نے یہاں پہ لگایا اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ باد بہارہ نصیب فرمائے اور اس کو تا قیامت قائم دائم فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ شانیں، وہ عزتیں، وہ رفعتیں، وہ مقام عطا کیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو وہ مرتبہ و مقام حاصل نہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو عطا کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے، سابقہ انبیاء کرام کے تذکرے کر رہے تھے اور ان کی شانوں پہ رشک کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، بڑی شانیں، بڑی عزتیں عطا کی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ بنایا، بڑی شانیں، بڑی رفعتیں، بڑا بلند رتبہ مقام عطا کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، بڑی شانیں عطا کی۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، بڑا بلند رتبہ مقام عطا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام یہ ساری گفتگو سماعت فرما رہے تھے، تشریف فرما ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے صحابہ، میں نے تمہارے کلام کو سنا، تم سابقہ انبیاء کرام کے تذکرے کر رہے تھے اور ان کی شانوں پہ رشک کر رہے تھے۔ الا وانا حبیب اللہ، سن لو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اور قیامت والے دن لوائے حمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے مومنین بھی اس کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی اس کے نیچے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اس شانوں والے نبی کے بارے میں اگر کوئی بندہ نازیبا اور ہلکے جملے بولے، اگر کوئی بندہ اتنی شانوں والے نبی کے بارے میں نازیبا اور ہلکے جملے استعمال کرے تو قرآن بھی اس چیز کا گواہ ہے اور حدیث مبارکہ بھی بڑی پڑی ہیں کہ مسلمان اس بندے کو واصل جہنم کر کے چین سے آرام کی نیند سوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم۔ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان بھی رکھے اور محبت کرے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایک بندہ کا جس کے دل کے اندر ایمان ہے اور جو ان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ ایمان والا ان کے ساتھ نرم لہجہ یا نرم گوشہ رکھے، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع ہو جائیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کے ساتھ یارانے بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ ایمان والوں کے آبا ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے باپ کو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف نازیبا اور ہلکے جملے استعمال کرتے ہوئے سنا۔ باپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، وہ زمین پر جا گرے۔ جب اس معاملے کی خبر نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی، آپ نے فرمایا صدیق کیا کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسا دین ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 40 سال پہلے آپ کی زندگی دیکھ بیٹھے ہیں، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس دین کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آپ کی تربیت نہیں ہے۔ رونے لگ پڑے، عرض کرنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ معزز و محتشم سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے باپ کو تھپڑ مارا
جب اس معاملے کی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ نے فرمایا صدیق کیا کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسا دین ہے، یہ اس کی تعلیمات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باپ کو اس وجہ سے مارا ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں 2 ٹکڑے کر دیتا، مجھے باپ عزیز نہیں ہے، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا او ابناءہم، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جنگ بدر میں ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے کے آئے، اپنے بابا جان کے پاؤں دبا رہے تھے، گفتگو چلتے چلتے چل پڑی، عرض کرنے لگے بابا جان آپ جنگ بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، جلال میں آ گئے، کہا بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا۔ آگے ارشاد فرمایا او عشیرتہم، ان کے کنبہ خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کے آئے، در مصطفیٰ کے غلام بن گئے، آپ کو آپ کی والدہ کی طرف سے مختلف قسم کے خط موصول ہوا کرتے تھے، جس میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ اے سعد واپس آ جا، واپس آ جا، در مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ سنیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب کیا دیا، اسی کے اوپر اپنی ساری زندگی گزاریے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے ماں، اگر رب کائنات تجھے 100 مرتبہ جانے عطا فرمائے اور تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے، پھر بھی میں در مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ یہ وہ در تھا کہ جہاں پر ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے، پھر در مصطفیٰ کے ہو کے رہے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا خاندان ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی وڈیرے کی خاطر حق نہیں بول سکتے، جہاں بولنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں نہیں بول سکتے۔ یہ تھے صحابہ۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ آج کوئی 2 ٹانگوں والا اٹھ کے صحابہ کے ایمان پہ طنز کرتا ہے، اس بدمعاش سے کہو کیا تو نے یہ قربانیاں دی ہیں؟ تو کس منہ سے صحابہ کے اوپر طنز کر رہا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے کسی دے رب ذوالجلال اپنے قرآن میں گا رہا ہے، اللہ نے تو ان کے ساتھ جنتوں کے وعدے کیے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی بڑی پڑی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم مہتدیتم، ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سنیے طنز کرنے والوں کے لیے وعید کیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، ارشاد فرمایا جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں تو تم کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کا گروہ ہے، سن لو کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب گروہ ہے۔ تو کسی مقام پر رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر واجب ہے کہ وہ آپ کی تعظیم ہر حال میں بجا لائے، آپ کی ظاہری حیات ہو یا آپ کے وصال کے بعد کا زمانہ ہو، اس لیے کہ جب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پڑے گی اتنا ہی ایمان کا نور مومنین کے دل میں زیادہ ہوگا۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا جذبہ ہے، جب دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو پھر ایمان کے جانے کا خطرہ نہیں رہتا، بلکہ اس دل میں ایمان اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور دل لذت ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو کسی مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ
वस्सलाम की आवाज़ से ऊंचा न करना, उनके हुजूर ज़ोरदार आवाज़ें न निकालना जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हो, वरना तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हें पता भी ना चलेगा। हमारे अकाबिरीन ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। फरमाया बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से। फ़कत जिब्रील को कहते हुए ये पाया गया, अपनी पलकों से दरयार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज़ हुई तो उमर का सरमाया गया। हुर्मत रसूल का मतलब ये है, नबी रहमत रहमतल लिल आलमीन खातमुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा अदब व एहतराम बजा लाना, आपकी तज़ीम सच्चे दिल से करना, आपके मकाम को औलादे आदम से अरफा व आला व अशरफ मानना। इसलिए तज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मसला है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी किस्म की कोताही गवारा नहीं। अगर यहूदी लफ्ज़ राइना को झटका देकर हुर्मत रसूल को पमाल करने की नापाक कोशिश करते हैं तो रब ताला उन अल्फाज की अदायगी उम्मत मुस्लिमा पर नजायज़ और हराम करार देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। ऐ ईमान वालो, अब तुमने राइना नहीं कहना, अब तुमने कहना उन्ज़ुरना। या रसूल अल्लाह नजरे करम कीजिए, नजरे रहमत कीजिए। अगर मुनाफिक आपका मजाक उड़ाकर हुर्मत रसूल को तोड़ने की अबलीसी जसारत करते हैं तो रब्बे अर्ज़ व समा उन मुनाफिकों के चेहरों से निकाब उतार देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान करता है, ला ताज़िनू कद कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। उज़र माज़रते न करो, तुमने दावा ईमान के बाद हमारे रसूल का मजाक उड़ाकर खुले कुफर का इर्तिकाब किया है। अगर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके कारिंदे आपके खिलाफ हर्जा सराय की नापाक जुर्रत करते हुए हुर्मत रसूल पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो रब ताला उनकी मुज़म्मत में पूरी सूरतुल मुनाफिकून नाजिल फरमा देता है और हुर्मत रसूल का दिफा इन अल्फाज से करता है। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इज़्ज़तें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के रसूल के लिए हैं, मोमिनीन के लिए हैं, लेकिन मुनाफिकों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। अगर कुछ ज़ईफ़ुल ईमान किस्म के देहाती लोग आपको हुजरों के बाहर से आवाज़ें देते हुए हुर्मत रसूल में फ़र्क डालते हैं तो रब्बे कायनात उनकी फ़ौरन तरबियत फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति व अक्सरुहुम ला याक़िलून। बहरहाल पूरा कुरान हुर्मत रसूल का दिफा कर रहा है। दूसरी तरफ खालिक़े कायनात ने अपने ख़ास बंदों को हुर्मत रसूल का दिफा करने की सादत बख्शी। कभी मोहम्मद बिन मुस्लिमा, काब बिन अशरफ जैसे यहूदी सरदार का सर कलम कर रहे हैं, कभी दो नन्हे जानिसार सहाबी मऊज़ और मआज़ अबू जहल जैसे शातमे रसूल को खून में लथपथ कर रहे हैं, कभी वो मदीने का नबीना सहाबी गुस्ताख लोंडी को कद्दाल के जरिए वास्ते जहन्नम कर रहा है। दूसरी तरफ खालिक़े कायनात ने अपने खास बंदों को हुर्मत रसूल की खातर अपनी जानों के नजराने पेश करने की सादत बख्शी। जब हजरत हबीब जैसे परवाना रिसालत से कहा जाता है कि तुम सिर्फ इतना कह दो अलयाज़ बिल्लाह सुम्मा अलयाज़ बिल्लाह कि मेरी जगह मोहम्मद को सूली चढ़ा दो, सुनिए हजरत हबीब जवाब क्या देते हैं। आप फरमाते हो, ज़ालिमो इतनी बड़ी बात करवाना चाहते हो, मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मेरी जगह मेरे महबूब के पाँव में कांटा भी चुभे। आखिर मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने दरबार में उस जानसार सहाबी से पूछता है कि बताओ मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते हो। वो जानसार सहाबी जवाब देता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो फिर पूछता है, मेरे बारे में क्या कहते हो। वो जानसार सहाबी जवाब देते हैं, तू क्या कहता है, मुझे नहीं सुनाई देता। आखिर वह परवाना मुस्तफ़ा को कत्ल करवा देता है। जब इस वाक़ये की खबर इमामुल अंबिया को पहुंची तो आपने फरमाया, फ़क़द सदा बिल हक़ फ़हनिया लहू। फरमाया उसने कुर्बानी देकर हक का डंका बजाया है, उसे मुबारक हो। और कहीं गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी जानों के नजराने वार रहे हैं और कहीं गाजी मिल्लत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में हुर्मत रसूल का मसला अपनी जानो माल आलो औलाद के मुकाबले में बे इंतहा ऊंचा आला और अहम मसला है। खालिक़े कायनात से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आपकी पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़